ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور معروف عالم دین جناب مولانا نزاکت حسین قاسمی صاحب۔ مولانا صاحب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہم کسی نہ کسی اہم موضوع پر مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ کی کالز ہم تک پہنچیں، یہاں اپنے موضوع کا آغاز کریں حسب روایت آپ سے التجا۔ ناظرین، جب آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے۔ جب یہاں سے آپ کا نام پکارا جائے تو اس وقت مکمل بات فون کے ذریعے کیجیے۔ جب بات مکمل ہو جائے تو فون کو ڈسکنیکٹ کر دیجیے اور ٹی وی کا والیوم کھول لیجیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ ناظرین، برائے کرم اس بات کا خیال رکھیں، بہت زیادہ کالر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ ٹی وی سے سننے کی کوشش کرتے ہیں آواز نہیں آتی، وقت ضائع ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کسی دوسرے کالر کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کی بات پوری ہوئی، وقت کا ضیاع ہوا اور مجبوراً ہمیں آپ کے کال کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا۔ ناظرین، پھر آپ سے التماس ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کا خیال رکھیں۔ ناظرین، اب اس سے پہلے کہ ہم موضوع کا آغاز کریں تو آپ جو میرے ساتھ رکھی ہوئی ہے ایک وسیع رینج پروڈکٹس کی دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کچھ بنیادی اصول ہیں ہمدرد کے، جیسے کہ خالص اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر، ہندوستانی اقدار پر مبنی اس کی ہمدرد کی اپنی ایک ساکھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین کا 100 سالوں سے زیادہ کا ہمدرد کے اوپر بھروسہ ہے، مثبت ارادے اور نیک سوچ کے ساتھ تمام طرح یہ پروڈکٹس جو ہے ہمدرد تیار کرتا ہے۔ یہ ہمدرد کی پہچان ہے۔ تو اب یہ جو پروڈکٹس رکھے ہوئے ان کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں 5 لیٹر کے اندر رکھا ہوا کچی گھانی مسٹرڈ آئل، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو 1 لیٹر میں لینا چاہتے ہیں تو 1 لیٹر میں بھی دستیاب ہے۔ دوسرا، ہمدرد کا خالص زعفران بھی یہاں موجود ہے، ہینگ پاؤڈر بھی موجود ہے اور خالص مسالے ہیں۔ مسالوں میں آپ کو بتاؤں، قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ، یہ مختلف طرح کے مسالے موجود ہیں۔ تو ان سے اور کچھ ثابت مسالے بھی یہاں موجود ہیں جیسا کہ سونف ہے اور دار چینی۔ تو ان مختلف مسالوں کے ذریعے آپ مختلف ذائقہ دار اور لذت دار ڈشز بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمدرد کے ہی مسالے کیوں، اور بھی مسالے مارکیٹ کے اندر اس وقت اویلیبل ہیں۔ تو ہمدرد کے جو ایک تو مسالے جو ہوتے ہیں وہ ہمدرد اپنے یہ مسالے اپنی ہی فیکٹری کے اندر تیار کرتا ہے۔ دوسرا، ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں کی خوشبو اور ذائقہ لاجواب ہے ان کا، اور یہ جو مسالے ان میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ ہی کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے، اور ان میں دیر تک خوشبو کو ان مسالوں کے اندر برقرار رکھنے کے لیے، یعنی کہ دیر تک ان میں خوشبو باقی رہے، رنگت باقی رہے اور ان کے اندر تازگی برقرار رہے، اس سب کا خیال رکھتے ہوئے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے، اور صحت کا خیال رکھتے ہوئے 4 مراحل سے، صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو انسانی لمس نہیں دیا جاتا، انسان ان کو نہیں چھوتا۔ دوسری بات کہ یہ بہت ہلکے درجہ حرارت یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر ایسنشل آئل یا قدرتی آئل جو ہے وہ ان کے اندر برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اور ان کی خاص بات یہ ہے، پوری جو بھی آپ ڈش بنانا چاہتے ہیں اس کی ریسیپی اس مسالے کے اوپر پوری درج ہے۔ آپ کو صرف اپنے ذائقے کے مطابق نمک کا استعمال اس ڈش کے اندر کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو صحت کو لے کر کانشیس ہوتے ہیں وہ اولیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اولیو آئل بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو اس طرح سے مسالے دوسرے مسالے جہاز سے اپنے آپ کو ممیز کرتے ہیں یا الگ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آگے بات کریں گے مشروبات کے بارے میں۔ تو جب مشروبات کی بات کریں تو ہمدرد کا نام آتے ہی ساتھ ہی ہمارے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ سب سے پہلے روح افزا کی۔ روح افزا کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، 1 صدی کا قصہ ہے، اور روح افزا کے مد مقابل بہت سارے مشروبات مارکیٹ میں آئے، لیکن کوئی بھی
اس کے مد مقابل نہ ٹھہر سکا۔ روح افزا کا راج آج بھی قائم اور دائم ہے۔ روح افزا کی رنگت، خوشبو، فلیور بالکل ویسا کا ویسا ہی۔ یہ ہے ہمدرد کا 100 سال کا بھروسہ۔ دوسرا، یہاں ناریل پانی رکھا دیکھ رہے ہوں گے، اس کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا کہ اس کی تازگی برقرار ہے۔ جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس کو ایک دم فریش پائیں گے۔ آگے بات کرتے ہیں گلوکوز ڈی کی۔ گلوکوز ڈی فوری توانائی کے لیے، انسٹنٹ انرجی کے لیے، موسم گرما ہے، اس کے اندر آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں۔ 2 اسکویش یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اورنج اور لیمن آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جام شیری یعنی کہ شربت سندلی موجود ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں شہد بھی موجود ہے۔ شہد بھی اسی طرح سے خالص ہے جس طرح کا اور مسالے کے بارے میں میں نے بتایا، یا بھروسہ جیسے میں نے کہا ہمدرد کا 100 سال کا بھروسہ، تو آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شہد کا استعمال کرنا سنت ہے، اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے شخص نے مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ یہ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو جانکاری دے دی۔ اس وقت رمضان جاری اور ساری ہے تو تمام مشروبات کے ذریعے آپ اپنے دفتر جو آپ کا افطار کا جو دسترخوان ہے اس کی رونق کو بڑھا سکتے ہیں۔ ساتھ میں طرح طرح کی لذت دار اور ذائقہ دار ڈشز تیار کر کے اپنے دسترخوان کو وسعت بھی دے سکتے ہیں۔ شرط لازم ہے کہ ایک بار آپ ان کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی۔ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی، اس پر آپ قومی اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب دین، جس کے اوپر آپ جائیں گے تو مشعل راہ، احکام رمضان یا ماہ رمضان، یہ تمام تر جو پروگرام ہیں آپ کو اس پر ملیں گے۔ اگر آپ اس وقت نہیں دیکھ پائے تو یہ پروگرام آپ اس وقت جا کر کے کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر جو ہمارے پروگرام ہیں، رنگارنگ پروگرام، یا اور جو ہمارے دن بھر کے ریکارڈڈ پروگرام جو چلتے ہیں، دیگر جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کے ذریعے، ان کو بھی وہاں تہذیب دین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی اس کی جانکاری، اور کوئز بھی رہے گی۔ کوئز انشاءاللہ ہم آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے۔ ناظرین، اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا پروگرام کہ آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں تو اعتکاف ثابت ہے کہ پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، 2 عشرے کا بھی کیا، 1 عشرے کا، لیکن جو آخری عشرہ اس جو اعتکاف ہے اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ 2 سوالوں کے ساتھ مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ اسے سنت اعتکاف کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے مہینے رمضان کا بھی اعتکاف کیا، یہ بھی ثابت ہے، 2 عشروں کا بھی اعتکاف کیا، پھر اس کے اعتکاف کرنے کا طریقہ بھی جانیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یوں تو آدمی اعتکاف مسجد میں داخل ہو، نیت کر لے، اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف دوام کے ساتھ فرمایا وہ اخیر عشرے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مرتبہ فرمایا، اور یہ جو آخر عشرے کا اعتکاف ہے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر سال فرمایا۔ اور یہ اعتکاف کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے تاکہ اعتکاف کی برکت سے رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں غالب گمان یہ ہے کہ شب قدر ہے، لہذا اس کے حصول کے لیے کہ اس میں اس رات کی عبادت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ لہذا جو معتکف ہوگا رات میں جب اعتکاف کی حالت میں اگر سو بھی گیا ہے تو عبادت میں شمار ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اسے وہ چیز بھی مرحمت فرما دیں گے۔ کہ اگر سو بھی گیا تو بھی اعتکاف میں شامل ہوگا اس کا، معتکف کا؟ معتکف تو ہر حالت میں جو ہے اعتکاف میں ہی ہے۔ نہیں، اعتکاف اب وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا، معتکف کا سونا بھی یقینی طور پر جی۔ دیکھیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی رات میں جاگنا چھوڑ دے، اس لیے کہ آپ جو گئے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں۔ سونا اپنی نیند پوری کرنی دن میں پوری کر لیں، اور رات کو خالص عبادت کے لیے وقف کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے کی طاق راتوں میں اور خاص طور پہ شب قدر ہمیں مل جائے، اس لیے جاگ کر کے گزارنی چاہیے اور عبادت میں گزارنی چاہیے۔ ایوب خان صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے ایک سوال ہے عارف بھائی۔ جی، عید کی نماز خواتین کو ہے یا نہیں جاننا چاہتا تھا میں۔ ٹھیک۔
عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، اور خواتین کا عیدگاہوں میں یا نماز پڑھنے کی جگہ جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو موقع مل گیا نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، ان کے اوپر نماز واجب نہیں ہے۔ انور جاوید صاحب فرمائیے گا۔ برکاتہ ارے بھیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بلڈنگ کو سلامت رکھے اور آپ لوگ کو بھی سلامت رکھے۔ سوال کرنے سے پہلے میں ناظرین کو چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گا۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تو متقی اور پرہیزگاری پہ قائم ہے، اسی طرح اگر رمضان میں بھی ہے تو متقی اور پرہیزگاری پہ قائم رہے تاکہ ہماری زندگی اور آخرت بن جائے۔ آمین۔ آتے ہیں سوال کی طرف۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص تو روزہ رکھتا ہے اور نماز اور قرآن سے تو دور رہتا ہے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ قبول ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میت کو نہانا دینے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی میں فلاں فرمائیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس کا؟ جی، میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو جو چادر ہے اور لنگی ہے پہنائیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم استنجے کے دستانے پہن لیں، اور استنجے کی جگہ پر پہلے پاکی پانی ڈالا جائے، اس کو صاف کیا جائے۔ اس کی اور ایسے ہی زندوں کا بھی غسل ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ہونٹوں کے اوپر جو پھایا ہے اس کو پھرا دیا جائے، یہ گویا کہ کلی کا قائم مقام ہے۔ اور پھر ناک کے نتھنے میں پانی پھائے سے پھرایا جائے، اور پھر مکمل طور پر وضو کرا دیں، اور مکمل طور پر وضو کرانے کے بعد پورے جسم پر جیسے زندہ کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی نہلائیں۔ جی، اور جو روزہ نماز سے جو آپ جو روزہ رکھ رہا ہے نماز اور قرآن سے دور ہے، اس کے دیکھیے، جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا جو کامل ثواب ہے اس ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ اس لیے کہ جیسے کوئی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، اور جب آدمی اللہ کے دیگر فرائض کا اہتمام نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ روزے کے اندر جو مقصود ہے تقوی کو حاصل کرنا وہ نہیں پایا جا رہا ہے، اس مقصد سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ عارف حسین صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ اسی وجہ سے چھوٹ گئی کیا چیز؟ تو ہم کیا جمعے کی نماز جمعے کی نماز چھوٹ گئی؟ ہاں، تو اس کو کسی وجہ سے چھوٹ گئی تو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ جی، جواب سنیے۔ کہ جمعے کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھے، اس لیے کہ جمعے کی نماز کے لیے مجمع عام شرط ہے، اور چونکہ جب جماعت ہو چکی ہے اور دوسری جماعت نہیں ہو رہی ہے یا آس پاس میں ملنے کی امید ہے تو وہاں پر نماز پڑھ لیں، اور نہیں تو پھر ظہر کی نماز ادا کریں۔ جی، کون صاحب ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سوال بیان کیجیے گا۔ جو بھی لائن پر کالر ہے اپنا سوال بیان کیجیے۔ اگر میری آواز مل رہی ہے تو اپنا سوال بیان کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ۔ راحت بنگلور۔ جی راحت صاحبہ فرمائیے گا۔ سر یہ کوشچن دے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اللہ آپ کے کمائی میں برکت جو دین اور دنیا کی ساری نعمت اور رحمت میں برکت آپ کے لیے نازل فرمائے۔ میرے 3 سوال ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی فرمائے۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال جو ہے، کیا یہ مکروہ وقت میں قرآن اور ذکر پڑھ سکتی یا نہیں؟ دوسرا جو ہے یہ ہے نا، ہمارے یہاں بور کھدا ہے، پانی زیادہ ہے، وہ پانی ٹینکر والے پوتری بیچ سکتی کیا؟ اور اگر رمضان میں مہمان اگر دوپہر میں آتے تو اس کا کیا کرنا؟ تھوڑا ڈیٹیل جواب دے سر۔ ابھی آپ نے پانی کے بارے میں بات کی کہ پانی بیچ سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمارے بور میں پانی زیادہ ہے تو وہ ٹینکر والے ہم نا پانی دیو کر کو بول رہے ہیں کہ پانی بیچ سکتے ہیں کیا نہیں، ذرا بتا دو سر۔ اچھا، تیسرا سوال کیا بتایا تھا محترمہ آپ نے؟ تیسرا، اگر مہمان دوپہر میں آگے رمضان میں۔ ٹھیک ٹھیک۔ پہلے کے سوال ان کا، مکروہ اوقات میں ذکر اور قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے
جو فجر کے بعد کا وقت ہے اور اسی طریقے سے زوال کا وقت ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہے، ان میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، نفل نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی ذکر، قرآن کریم کی تلاوت، جو بھی آپ پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ سکتی ہیں، اور کامل ثواب اس وقت میں آپ کو ملے گا۔ پانی کی وہاں زیادتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹینکر والے آپ کے پاس پانی ہے، آپ بیچ سے دے دیجیے پانی بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ دیکھیے اب تو ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے اس میں بھی پیسہ لگانا پڑتا ہے، چاہے ہم ٹویل لگواتے ہیں اس پر بجلی خرچ ہوتی ہے، تو جس چیز کے اوپر کچھ بھی خرچ ہو رہا ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو کے جو ہے مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، سہولت کے اعتبار سے کم قیمت پر آپ اس کو فروخت کر دیں۔ اب دوپہر میں کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام رمضان میں؟ دیکھیے آنے والے مہمانوں میں مسافر بھی ہوتے ہیں، اور مسافر وہ لوگ ہیں جو 48 میل کا سفر طے کر کے آپ کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ مسافروں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسافر میں سے کسی کا روزہ تھا ٹوٹ گیا، آنے والے مہمان میں سے کسی کا روزہ تھا لیکن ٹوٹ گیا ہے، یا آنے والی مہمان معذور ہے اور اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پائی ہے، ناپاکی کے ایام تھے، کوئی خاتون آپ کے گھر پر آ گئی ہے، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا بیمار آ گیا ہے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس کی ضیافت کریں حتی المقدور، اور باقی کوئی بغیر عذر کے کوئی آتا ہے تو پھر آپ اس کی طرف التفات نہ فرمائیں، اور اگر ان کو کھلا دیا چونکہ روزہ نہیں ہے تو پھر گنہگار نہیں ہوں۔ اور مہمانوں میں کوئی آدمی آپ کا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو غیر مسلم ہے، اس کے اوپر تو روزہ فرض نہیں ہے، اس کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ سمیر صاحب کو شامل کریں گے، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سمیر صاحب سوال بیان کیجئے۔ سر اوپر کا سیدھا جی سر سوال بیان کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، جی ظہر کی نماز مفتی صاحب سنت نہیں پڑھے سر، فرض پڑھانے چلے گئے تو کیا پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ہم؟ ٹھیک ہے۔ دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب مسجد میں تاخیر سے پہنچے، سفر سے آئے اور سنتوں کا وقت نہیں تھا، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ اب چونکہ اگر وہ سنتیں پڑھیں گے تو تمام مقتدیوں کو انتظار کرنا پڑے گا، تو اس وقت میں سنتیں نہ پڑھے بلکہ نماز فرض پڑھا دے، اس کے بعد سنتوں کو پڑھ لے۔ اور اگر کسی نے بغیر عذر کے بھی سنتیں نہیں پڑھی ہیں، اس کے پیچھے فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ جی ایک اور کالر شامل کر رہے ہیں۔ جی حسن صاحب فرمائیے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں سر، میرا یہ سوال ہے کہ اگر غیر مسلم کی طرح اگر ہم ماتھے پہ تلک لگائیں تو کیا یہ کفر ہے؟ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نکاح ٹوٹ جاتا؟ کیوں لگاتے ہیں آپ؟ ہم نے غیر مسلم کو بہن بنایا ہوا ہے تو اس کا ماہرہ بھرا تھا ہم نے، ماہرہ ہوتا ہے نا جی، غیر مسلم کو ہم نے بہن بنایا ہوا ہے، بہن۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی دیکھیے ہمیں ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو غیر اسلامی ہیں۔ اگر کوئی بہن یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو ٹیکا لگا دیتی ہوں، تو یہ ٹیکا لگانا آپ ان سے کہیں کہ ہم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نشان سجدے کا ہماری پیشانی پر آ جائے، لہذا اس سے بچنا ہے۔ اگرچہ اس کے ٹیکا لگانے سے آپ مشرک نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر بھی اللہ اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ جاوید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ جاوید صاحب اپنا سوال بیان کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے
کہ ایک محلے میں پانچ محلے ملتے ہیں، پوری بستی جو ہے مسلمانوں کی ہے. کیا ہے؟ پوری بستی 5 محلوں کی مسلمانوں کی ہے. ٹھیک. اور اس میں لگ بھگ 8 مسجدیں ہیں. جی. اور ہر مسجد میں بہت کافی گنجائش ہے. اس کے باوجود بھی لوگ گھروں میں تراویح پڑھ رہے ہیں جماعت کر کے. ٹھیک ٹھیک ہے. وہ گھروں میں تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، جب مسجدوں میں جگہ ہے تو کیوں پڑھ رہے ہیں گھروں پر تراویح جمع کر کے؟ گھروں میں کرا لیتے ہیں نا، 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا، یا اپنے گھروں کے اندر کچھ لوگ اس کرا بات لیتے ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب مساجد کے اندر جگہ ہے اور ہر چیز کے اویلیبل ہے، کہیں ہر طرح کا کلام پاک ہو رہا ہے، تو پھر گھروں کے اندر کرا لینا کچھ زیادہ، کوئی بابرکت کا مہینہ بابرکت کا زیادہ ہے، یا پھر مسجد چھوڑ کے گھروں کو کیوں پائی جا رہی تراویح؟ یہ ہے مسئلہ ان کا. دیکھیے، نماز تراویح کے لیے مسجد کی نماز ضروری نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنے گھر پر اپنے وقت کے اعتبار سے نماز پڑھتا ہے، مسجد کے اندر جو آپ نے اعلان کر دیا اسی وقت میں آپ کو نماز پڑھنی ہے، اور آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کارخانے والے کوئی 12 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، جیسے دہلی میں بعض مسجدوں میں فوری نماز ہو جاتی ہے اور بعض جگہ پر 10 بجے 11:30 بجے نماز تراویح ہوتی ہے، مارکیٹ ایریے ہیں. تو ان حکمتوں کے پیش نظر اگر کوئی نماز تراویح گھر کے اندر پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کا یہ عمل درست ہے. تو یہ مطلب مسجدوں کو اگر اس طرح سے، اگر مسجدوں کا ایسا نظم ہے، مسجدیں تو پھر بھی آباد ہے، عشاء کی نماز وہاں پر ہو گئی ہے اور کچھ نہ کچھ لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے ایک چیز تو ہے، چلیے اس پہ کسی اور بات کریں تفصیل سے. حاجی عبدالغفار صاحب کو شامل کریں گے. جی حاجی عبدالغفار صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے بہت مودبانہ گزارش کی تھی ٹی وی کی آواز بند کرنے کی. میں یہاں سے بار بار نام پکار رہا ہوں، آپ سوال ہی بیان نہیں کر رہے، ٹی وی سن رہے ہیں. حاجی عبدالغفار صاحب اگر میری آواز ملی، سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، ہم ایک تصویر پڑھتے ہیں جی، ایک تصویر پڑھتے ہیں کس قسم کی؟ ہم سنیں، ایک تصویر پڑھتے ہیں ہم کس قسم کی؟ تو ہم کس قسم کی پڑھتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ صرف ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایک اور کالر شامل کریں گے. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیے، ورنہ ہم کال اسی طرح سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے آپ لوگوں کی. جو بھی کالر ہے اپنا نام بتائیے، سوال بیان کیجئے. سوال بیان کیجئے. جی فرمائیے سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عظیم خان بول رہا ہوں مدھیہ پردیش سے. فرمائیے سر عظیم صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں مسجد میں یہ چلن ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد روزہ افطار کے ساتھ ساتھ کھانا بھی کھلاتے ہیں روزے داروں کو. تو اس میں غیر روزے دار بھی بہت تعداد میں آ کے کھانا کھاتے ہیں. تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے ان کے لیے؟ یہ کھانا کون کھلاتا ہے؟ کوئی بھی کھلاتا ہے، ہر روز ایک آدمی نیا کوئی بھی کھلاتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ آپ کے ہاں سے جو افطاری کے بارے میں روز پروگرام آتا ہے، جی، تو اس میں بڑے گھروں سے ہی زیادہ تر دکھایا جاتا ہے. غریب آپ کہاں سے بات کریں؟ مدھیہ پردیش سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اس کے اندر تو ایک جو لو پروفائل بھی ہے اس کو بھی دکھاتے ہیں. بہت ہمارے ویسے بھی ناظرین ہیں. اب وہ اپنے گھر کو آپ کو صاف صفائی کر لیتے ہیں جب شوٹ کرنے جاتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی سر. مغرب کے بعد جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، دیکھیے ان کا یہ عمل کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں یہی غلط ہے. مسئلہ سوال ان کے کھانے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، یہی عمل غلط ہے ان کا. لیکن بہرحال اس طرح کے لوگ بھی آ گئے ہیں تو حکمت سے کسی دن ان کو نصیحت کر دی جائے، 2 جملے کہہ دیے جائیں، روزے کی عظمت بتا دی جائے. امام صاحب اس وقت کھانا کھا رہے ہیں تو روزے کی عظمت بھی بیان کر دیں، تھوڑا سا 5 منٹ ہی بیان کر دیں کسی ایک دن، تو انشاءاللہ تھوڑا سا دل پہ چوٹ لگے گی. آپ ان کو دسترخوان سے نہ اٹھائیں، اگر وہ ساتھ ہے کھانے کے لیے تو نہ اٹھائیں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ ان کو توفیق دیں گے کہ وہ پھر روزہ بھی رکھیں. اور خاص طور سے نشاندہی کر کے نہ ٹوکے. تھوڑا سا میں اضافہ کر دیتا ہوں اس میں
کہ اگر نشاندہی کر کے ٹوکیں گے تو آدمی کو اس وقت عجیب فیل ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال ہے کہ ایک اجتماعی پیغام دے دیں روزے کی، جیسے مولانا صاحب نے کہا روزے رکھنے کی برکت بتا دیں، تو جو آدمی کر رہا ہے اس کو تو اپنے اجر میں اجر ملے گا ہی. کیوں مولانا صاحب؟ بے شک. اور نہ رکھنے کی وعیدات ان کے سامنے آ جائیں. حاجرہ بیگم کو شامل کریں گے. فرمائیے حاجرہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ حاجرہ صاحبہ سوال بیان کیجیے گا. حاجرہ صاحبہ سوال بیان کیجیے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام میرے دو ورحمۃ اللہ. سوال ہیں. جی فرمائیں. میرے دو سوال ہیں حضرت. پہلا سوال جی حضرت، طلوع آفتاب کے وقت قرآن شریف کی تلاوت کرنا مکروہ ہے کیا؟ طلوع آفتاب کے وقت. ٹھیک ہے. جی حضرت، دوسرا طلوع آفتاب کے وقت پہلا سوال ہو گیا، دوسرا سوال بیان کیجیے. مکروہ ہے کیا؟ اس کا صحیح وقت بتا دیجیے. اور دوسرا سوال، گھر میں بہو 1 سے 4 5 6 قرآن کریم ہے کیا اس کو پورے سارے قرآن پڑھنا چاہیے یا ایک کی تلاوت کرے بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. ہر دن ایک قرآن شریف کی تلاوت کرنا بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. طلوع آفتاب کے وقت میں، اسی طریقے سے زوال کے وقت میں، غروب آفتاب کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. قرآن کریم کی تلاوت پڑھنا منع نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ذکر کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں. دیکھیے حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ جو آدمی نماز فجر پڑھ کر اشراق تک بیٹھا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ جو بیٹھا ہے اس وقت میں تو کچھ نہ کچھ ذکر کرنا ہے. ایک گھر میں 5 6 کلام پا کے تو ایک ہی سے پڑھتے رہیں یا سب کو کھولنا ضروری ہے؟ دیکھیے گھر میں جتنے افراد ہیں اگر قرآن کریم علیحدہ ہے سب کا تو سب اپنے اپنے قرآن کریم میں پڑھیں، اس میں نشانی بھی رہے گی ان کی. اور اگر گھر میں قرآن پڑھنے والے افراد کم ہیں، قرآن شریف زیادہ ہے، تو کسی پڑھنے والے کے پاس میں اس کو دے دیں تاکہ وہ بھی پڑھ لے. ایسے ہی اس کو نہ رکھے. جتنے قرآن کریم کی ضرورت ہے گھر کے اندر اتنے رکھیں. رفیق صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا 2 سوال ہے. جی بچے کی تربیت دینے کے لیے کیا والدین کا ہاتھ ہونا چاہیے زیادہ یا ان کے ابو کا؟ جتنے بھی ولی اکرم بنے ہیں کس کے تربیت سے بنے ہیں؟ اور دوسرا سوال، جی ایک بچی کو جن کا سایہ ہوا ہے، ہو کے 2-3 دن ہوا بچی کو جن کا سایہ ہوا بول کے معلوم پڑا ہے. کیا یہ رمضان کے مہینے ہے تو شیطان کو بیڑیاں ڈالتے بولتے مفتی صاحب. اب یہ بچی کو جن کا سایہ ہوا ہے، میں بچی کو لے کو چلے تو میرے کو یہ کس نے بتایا کہ جن کا سایہ اس بچے پر؟ جی آپ کو کس نے بتایا کہ اس بچی پر جن کا سایہ ہے؟ بچی خود بول رہی نا مفتی صاحب، میں پاک جن ہوں، میں ہیرے موتی میں رک جا کر رکھوں گا، اس کو بولتا ہے بچی. ٹھیک ہے، جواب سنیے. دیکھیں شیاطین کو بند کیا گیا ہے، جناتوں کو نہیں. اس لیے اگر کسی کے اوپر جنات ہے تو اس کا یا تو کسی ماہر سے اس کا علاج کرا لیں، نہیں تو کم از کم آپ ہی خود وہ بچی جو ہے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے. اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کرے، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی. ان کا سوال دوسرا تھا ایک اس کے ساتھ، وہ تو ہو گئی جو آپ نے بتایا، تو علاج بتایا آپ نے. وہ کہہ رہے ہیں جب رمضان کے مہینے میں جنات شیاطین قید کر دیے گئے تو بچی پر سایہ کیسے ہو گیا رمضان کے مہینے میں؟ جناتوں کو نہیں بند کیا گیا ہے، تو شیاطین کو بند کیا گیا ہے. جنات الگ ہے، شیاطین الگ ہیں. بچی کی تربیت میں والد کا ہاتھ زیادہ ہے یا والدہ کا؟ دیکھیے بچوں کی تربیت کے لیے ہر ایک کے ہاتھ ہونا ضروری ہے، اور جو جتنی ذمہ داری ادا کرے گا اللہ اس کا بھی معاملہ اعمال کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اسی اعتبار سے بڑھائیں گے. تو اگر والدہ اس کی تربیت پوری انجام نہیں دے رہی ہے تو والد یہ کہے کہ جی نہیں اس کی ذمہ داری ہے، یہ کام نہیں چلے گا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ باپ ہے. اگر والدہ اس کی ذمہ داری ادا نہیں کری اس کو متوجہ کرے، اور جو اس کی بچہ ہے مثال کے طور پر 7 سال کے بعد مسجد میں جانے کا ہے اس کا معاملہ،
تو والدہ نہیں لے کے جائے گی، والدہ ترغیب دے گی، آپ کو لے کے جانا پڑے گا ساتھ میں۔ جی ناظرین، جو آپ میرے ساتھ ایک پروڈکٹس کی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام سلسلے کو آگے بڑھائیں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں۔ یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ تمام تر ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد کی پہچان آپ جانتے ہی ہیں کہ خالص اجزا سے تیار کردہ اس کے پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ 2-4 برس کا قصہ نہیں، 1 صدی کا قصہ ہے، اور صارفین کا 100 سالوں سے زائد کا ہمدرد پر بھروسہ ہے۔ وجہ مثبت سوچ، نیک ارادے کے ساتھ ہمدرد اپنے پروڈکٹس تیار کرتا، اور سب سے بڑی بات جو ہندوستانی اقدار ہے اس پر مبنی ہمدرد کی یہ ساکھ ہے۔ تو یہ ہے ہمدرد کی پہچان، اور یہ پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس۔ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ رکھا 5 لیٹر کا کچی گانی مسٹرڈ آئل۔ آپ اس کو 5 لیٹر کے اندر اگر نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی یہ دستیاب ہے، اس کے اندر بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ اس کے ساتھ دیکھیں گے آپ رکھا ہوا خالص زعفران ہمدرد کا، ہینگ پاؤڈر بھی موجود ہے، اور خالص مسالے ہیں کچھ، قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ یہ کچھ مسالے جات تھے جو ہمدرد نے تیار کیے ہیں آپ کے لیے، اور کچھ ثابت مسالے ہیں جس میں سونف اور دار چینی بھی آپ یہاں رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ سوال جو آتا ہے ذہن میں آتا ہے کہ اور مسالے جب دیگر ہیں تو ہمدرد کے مسالوں میں ایسی کیا خاص ہے جو کہ ہمدرد کے مسالے خریدے جائیں؟ وجہ اس کی، ہمدرد کے جو مسالے ہیں ایک تو خالص ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا، اور یہ خود کی اپنی ہی فیکٹری میں ہمدرد مسالے تیار کرتا۔ ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص ہوتا ہے ہمدرد کا جو مسالہ ہوتا ہے، اور ان مسالوں میں نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد صحت کے مد نظر ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا، نہ کہ انسانی ہاتھوں سے پیک کیا جاتا۔ اور ان میں سب سے اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت ہلکے جو درجہ حرارت یعنی کہ لو ٹیمپریچر پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، جس سے کہ ان کے اندر کا ایسنشل آئل یعنی کہ قدرتی آئل برقرار رہے۔ یہ اس طرح سے دوسرے مسالے جات سے اپنا آپ کو الگ کرتے ہیں۔ اور جو بھی ڈش آپ کو بنانی وہ مسالہ لیجئے آپ، اور اس کے اوپر مان لیجئے آپ کو حلیم بنانا، آپ نے حلیم مسالہ لیا، ایک تو پوری ریسیپی اس میں درج ملے گی، سارے انگریڈینٹ اس کے اندر ملیں گے، تو صرف آپ کو اس کے اندر اپنے ذائقے کے مطابق نمک کا استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں گے آپ بہترین آپ کی لذت دار اور ذائقے دار خوشبودار ڈش آپ کی بن کے تیار ہو جائے گی، حلیم آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا۔ اب کچھ اور بات کرتے ہیں اولیو آئل کی۔ جو لوگ صحت کو لے کے کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اب بات کریں مشروبات کی، تو ہمدرد کا روح افزا، سبھی لوگ آپ واقف ہیں، آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ روح افزا سبھی افطار کے دسترخوان کی رونق بنا ہوا ہے۔ اور ناظرین 2-4 جیسے میں نے کہا 2-4 برس کی بات نہیں، 1 صدی کا قصہ ہے، 100 سال عمر ہو چکی ہے روح افزا کی، لیکن آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنا وہی خوشبو، وہی رنگت، سب کچھ قائم ہے۔ دوسرا مشروبات کی بات کریں، ناریل پانی یہاں رکھا ہوا ہے۔ ناریل پانی کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کے اندر تازگی برقرار رہے۔ آگے بڑھتے ہیں، گلوکوز ڈی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ گلوکوز ڈی کا استعمال کیا جاتا ہے فوری توانائی کے لیے، یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے۔ موسم گرما کی آمد ہے اور اب دن بہ دن درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کریں گے تو اپنے جسم میں ایک نئی انرجی محسوس کریں گے۔ ساتھ میں 2 اسکویش فلیور کے اندر یہاں موجود ہیں، لیمن اور اورنج، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ جام شیری یعنی کہ شربت سندل دیکھ رہے ہوں گے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں شہد یہاں پر موجود ہے، شہد کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور شہد کھانا سنت بھی، اور شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جو شخص مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کرتا ہے وہ مہلک امراض سے دور رہے گا۔ یہ تمام پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ ہیں۔ یقین جانیے جب آپ ان پروڈکٹس کو استعمال کریں گے، جس طرح سے روح افزا ہر گھر کی رونق بن جاتا ہے، اس میں موسم گرما کے اندر ہر گھر استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے مسالے جات بھی آپ کے کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے۔ تو لیکن شرط لازم ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں۔ اب بات کریں گے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی، تو ہمارا تہذیب ٹی وی، اس پر آپ قومی اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب دین، جس پر آپ یہ تمام تر تینوں پروگرام جو ہمارے مشعل راہ، احکام رمضان اور اس وقت جو ماہ رمضان ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس وقت آپ نہیں دیکھ پائے۔ دن بھر کے تمام تر رنگ رنگ پروگرام اور جو ہمارے ریکارڈ پروگرام ہے وہ بھی آپ تہذیب دین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظر وقت ہے اب کوئز کا، کیونکہ آج کی جو کوئز ہے تو ہو جائیے تیار ناظرین۔ آج کی کوئز ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کس فرشتے کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے؟ سوال پھر سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کس فرشتے کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت اسرافیل علیہ السلام، تیسرا آپشن ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپشن پھر سن لیجئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جواب بھیجنے کے لیے اپنا نام، شہر کا نام اور جواب کے ساتھ 9289568993 پر واٹس اپ کر دیجیے۔ نمبر پھر سن لیجیے 9289568993، یہ ہے، اس نمبر پر آپ اپنا جواب بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین، اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے اعتکاف کے بارے میں، تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں، جس سے پہلے ہم طریقہ جانیں کہ اعتکاف کو کہا گیا سنت ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر کسی نے اعتکاف نہیں کیا یا کسی مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کیا تو یہ اس کا بار یا کچھ اس کا گناہ پوری بستی میں پڑتا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں مولانا صاحب سے۔ جی دیکھیے، جیسے اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے نماز، ایک ذریعہ ہے طواف، ایک ذریعہ ہے حج، ایک ذریعہ ہے روزہ، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے قرب کے لیے اعتکاف رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر جو کر رہے ہیں، اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاکیزہ بنائیں۔ تو یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ نہیں ہے اعتکاف کا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اعتکاف کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو کبھی ترک نہیں کیا ہے، لہذا اگر پوری بستی اس سنت کو ترک کر رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ترک کر رہی ہے جس کی آپ نے تاکید بھی فرمائی ہے اور آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اس کو کیا ہے۔ ایک محترم کو شامل کریں گے دہلی سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ دہلی سے جو محترمہ ہے اپنا سوال بیان کیجئے۔ جی وہ کیا کہتے ہیں عارف بھائی، میں نے یہ پوچھا تھا، ہلو جی فرمائیے۔ ہاں، میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ فلاح الصفی کی نماز کے لیے تو بتائی تھی کہ ہاں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب نے، جی تو بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے ہم نے 2 رکعت آج پڑھ لی یا 2 کل پڑھ لی، ایسے ہی کر سکتے ہیں کیا؟ یا تھک جاتے ہیں مان لو؟ ہاں، میں یہی پوچھنا تھا۔ صلاۃ التسبیح کی نماز روز کے لیے تو ہے نہیں کہ آپ اس کو روز پڑھیں، اور روزانہ اگر پڑھنی ہے آپ کو تو کوئی بھی نماز پڑھ لیں آپ، جیسے تہجد کی نماز پڑھتی ہیں، اوابین کی پڑھتی ہیں، تو یہ پڑھ لیں۔ آپ کو مشکل ہو رہا جس دن آپ کی طبیعت میں بشاعت ہو، آپ حشاش بشاش ہوں، اس روز صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور باقی دنوں میں صلاۃ التسبیح کا موقع نہیں ہے تو کوئی بھی نماز پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ بتایا ایک وقت کے لیے بتایا، الگ الگ دنوں کے لیے نہیں۔ عارف صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع دین کرنا کیسا ہے، یعنی نماز میں کندھے تک ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب رفع دین نہیں کرتے ہیں تو کیا ہمیں نماز میں کرنا چاہیے اگر ہم باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو؟ ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے اور رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ دلائل اس بات کے زیادہ قوی ہیں کہ آپ علیہ السلام کا آخری عمل رفع یدین نہ کرنے کا تھا۔ اب چونکہ اس سلسلے میں روایت رفع یدین کرنے والی بھی ہیں، تو وہی لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل رفع یدین کرنے کا تھا، اور اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بھی نقل کیا کہ جیسے امام شافعی نے کہ جیسے کوئی بچی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے پہلے کوئی چھوٹی سی چیز لے لی سونے کی، اور بعد میں پھر جب بڑی ہو کچھ اور چیز لے لی، یہاں تک کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو پورے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نماز میں رفع یدین کا عمل آخری عمل ہے، گویا کہ پہلے رفع یدین نہیں کرتے تھے لیکن بعد کا عمل یہ ہے، لیکن رفع یدین نہ کرنے کے دلائل اس سے زیادہ قوی ہیں، لہذا رفع یدین اگر کسی نے کر لیا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، اور جس نے نہیں کیا اس کی بھی ہو جائے گی۔ جو جس علاقے کے اندر جیسے لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں ان میں انتشار پیدا نہ کیا جائے، جہاں پر رفع یدین نہیں ہو رہا ہے وہاں پر رفع یدین کر کے امت میں انتشار کا ذریعہ نہ بنے۔ شیخ عباس صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ عباس صاحب اپنا سوال بیان کیجئے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کے نماز کے بعد رمضان مہینے میں کیا سونا چاہیے نہیں چاہیے؟ سو سکتے ہیں نہیں سو سکتے؟ جی رمضان مہینے میں فجر کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک آدمی رمضان ہے، مہینے میں فجر کی نماز کے بعد کیا سو سکتا ہے نہیں سو سکتے؟ اور ایک مرتبہ پوچھ لیجئے۔ جی رمضان کے مہینے میں ایک آدمی نے پوری رات قیام کیا ہے، اب اگر وہ کوئی بھی ذکر کرے گا تو وہ غفلت میں ہوگا، نیند میں ہوگا، ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ سو جائے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے پوری رات قیام نہیں کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد کچھ تلاوت کر لے، جتنا ہو سکے جا کر کے عبادت کر لے، نیند کا تقاضا ہے سو جائے، تو سونا منع نہیں ہے۔ ایک اور کالر شامل کر لیتے ہیں۔ ایوب خان صاحب فرمائیے۔ ایوب صاحب سوال بیان کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالی پہ میرا ایک سوال تھا، وہ پیران ہوتے نا، پیران کی وجہ سے میل رہتا، بو آتی رہتی، تو یہ پورا دھونا ضروری ہے نہیں؟ پورا کیا کرنا چاہیے پیران کے بارے میں؟ ٹھیک ہے۔ یہ جب پیر دھوئیں گے تو بدبو کہاں رہے گی؟ پیر کو تو دھونا اس لیے ہے تاکہ کلام جو ہے صاف شفاف ہو جائے۔ پائیدان میں سے جب زیادہ ہو جاتا، چاہے مسجد میں جا رہے ہیں کچھ بھی جا رہے ہیں جی، تو اس وقت اس پائیدان میں پیر رکھ رہے ہیں، اس میں سے اسمیل آتی رہتی ہے، وہ زیادہ بھیگ جاتا ہے اس سے۔ بھائی ایسے پائیدان کو رکھ کیوں رکھا ہے جس کے اندر بدبو پیدا ہو رہی ہے؟ مسجد میں اگر لوگوں کی بھیڑ ہے تو کئی سارے پائیدان رکھیں، ہر روز اس کو بدل دیں اگر زیادہ دقت ہو رہی ہے، اور یہ منتظمہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا انتظام کریں۔ آپ حضرات مقتدیوں کی ذمہ داری ہے ذمہ داروں کو، کمیٹی والوں کو متوجہ فرمائیں۔ شبنم صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف بھائی میرے 3 سوال ہیں۔ جی سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے انہوں نے بولا کہ دعا ہم آخر میں کریں گے، آپ شامل ہو جائیے گا۔ ہاں میں شامل۔ اور پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے تراویح کی، اگر وہ ہم بیٹھ کے پڑھیں تو کیا وہ ہو جائے گی یا کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے میں کوئی انسان بیمار نہیں ہے اور وہ اس کو اتنی بار سمجھا دیا کہ روزے رکھنا فرض ہے اور وہ پھر بھی روزے نہیں رکھ رہا تو اس پہ کیا گناہ ہے؟ وہ سن رہا ہے بندہ، آپ بتا دیجیے گا۔ اور تیسرا میرا یہ ہے کہ جو انسان کے زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ پوری نہ دے کر کے اس میں سے آدھی ہی مطلب پیسے، جیسے مان لو کسی کے 10,000 بن گئے اور اس میں سے 5,000 کی زکوٰۃ دیتا، 5 وہ نہیں دیتا، تو کیا وہ زکوٰۃ مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ یہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدھی زکوٰۃ دے دی، آدھی زکوٰۃ نہیں دیجیے۔ ایک آدمی نے دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، 3 وقت کی پڑھ لی، 2 کی باقی ہے، تو 2 کا تو حساب اس کو دینا پڑے گا اللہ کے یہاں پر۔ جو 3 وقت کی تھی وہ تو ادا ہو گئی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے جس حصے کی مال دے چکا ہے وہ تو اللہ کے یہاں مقبول ہے، لیکن آدھی کی نہیں دی ہے، اس کے متعلق بعض پرس ہوگی، اور وہ وعیدات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اس وعیدات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے تراویح کی نماز یا کوئی بھی نماز سنت ہے
ان کو بیٹھ کر پڑھنے کی عادت نہ بنائیں. ہاں البتہ کچھ رکعتیں آپ نے پڑھی، تھکان ہو گئی ہے، بیٹھ کر کے پڑھ لیں. اور اگر کسی نے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لی ہے نماز تراویح تو نماز ہو جائے گی. جی کوئی آدمی روزے نہیں رکھ رہا، کہہ بھی سمجھا بھی رہے ہیں تو بھی دیکھیے اہم دیکھیے اسلام کے جو فرائض ہیں، فرائض تو بہت سارے ہیں لیکن بنیادی فرضوں میں روزہ ہے. ایمان کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ اسلام کے فرائض میں اہم ترین فرائض ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو ایک بلڈنگ جو ہے 5 پلروں پر کھڑی ہوئی ہے، اگر ایک پلر اس کا ہٹ جائے گا تو وہ تعمیر تو کمزور ہو جائے گی. تو ایمان اس کا کمزور ہو رہا ہے، لہذا ایسے لوگوں کو اپنی غفلت کی چادر کو اتارنا چاہیے. جی عبدالرحمٰن صاحب فرمائیے. عبدالرحمٰن صاحب سوال بیان کیجیے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ نماز میں اپنا کانسنٹریشن کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک کہ نماز پڑھتے پر دماغ کہیں اور رہتا ہے، تو کیا کرنے سے نماز میں خشوع اور خضوع بڑھتا ہے اور نماز پڑھنے میں مزہ جتنا آتا ہے، تو کیا عمل کرنے سے ہم خشوع اور خضوع حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے کامل طرح وضو کرنا چاہیے. طہارت کا اہتمام خوب اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب ہم باوضو ہو کر کے نماز پڑھنے کی جگہ آ گئے تو پہلے کچھ دیر کھڑے ہو جائیں، توقف کریں، بیٹھ جائیں اور یہ احساس پیدا کریں کہ میں اب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، میں اللہ سے گفتگو کروں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذہن نہیں بھٹکے گا. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم نماز میں جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کے معانی کا ہمیں علم ہونا چاہیے. جب ہم اس کے معانی کا علم ہمارے پاس ہوگا تو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا دھیان پورا نماز کے اندر ہوگا، پھر ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. انشاءاللہ ان کاموں کو کیجئے، اللہ آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے گا. جاوید صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جاوید صاحب سوال بیان کیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان جب کھولتے ہیں افطاری کرتے ہیں تو بسم اللہ کر کے کھولتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں افطاری کی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو ثنا کے بعد یا 15 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں یا سورت پڑھنے کے بعد 15 تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں؟ جی کیا کہا ہے دوسرا سوال؟ اور دعا کی درخواست ہے. دعا آخر میں کریں گے آپ شامل ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو ہم ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے یا الحم کے بعد پڑھیں گے یا اور دوسری رکعت میں کیسے پڑھیں؟ اس میں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں تو ہمارے قیام کے اندر 25 مرتبہ ہو جائے گا. ایک شکل یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے ثنا کے بعد پڑھ لیں 15 مرتبہ اور پھر اس کے بعد نہ پڑھیں، پھر رکوع میں پڑھیں جا کر کے. پھر ہم اس کی تعداد کو جب پورا کریں گے وہ یہ ہوگا کہ جب ہم دوسرے سجدے سے کھڑے ہوں گے، دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو پھر ہم قیام کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ بیٹھ کر کے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیں گے. تو یہ ایک دوسری ترتیب ہے. تو دونوں ترتیبیں ہیں. پہلی ترتیب میں کھڑے کھڑے 25 مرتبہ اور یہ آسان ہے. قیام کی حالت میں ہی آپ کی 25 مرتبہ صبح تیسرا کلمہ ہو جائے گا. یہ ترتیب آسان ہے، آپ کی نمازوں میں آپ کو جو ہے اجنبیت بھی محسوس نہیں ہوگی. دوسری جو ترتیب ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے قیام میں 15 مرتبہ پڑھا ہے تو دوسرے سجدے سے جب کھڑے ہوں گے اٹھیں گے تو پھر سیدھا کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ پہلے آپ بیٹھیں گے جیسے آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں اور یہاں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد قیام کی طرف جائیں گے. تو اس میں جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے. جی دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے کیونکہ پھر دوبارہ وہاں پہ بیٹھ کر کے 10 مرتبہ میں پڑھوں گا تیسرا کلمہ تو پھر اللہ اکبر تو ایک تکبیر زیادہ زائد نہیں ہو رہی.
تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، اس وقت پھر تکبیر نہیں کہنی ہے، سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے، اور آپ نے یہاں پڑھ لیا. پھر تشہد کے اندر اگر جب اٹھیں گے دوسرے سجدے سے تو پہلے پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا؟ آپ پہلے ہی پڑھ لیجیے. پہلے پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. افطار کا ایک سوال اور ہے ان کا، اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ بسم اللہ کرنا کافی ہے، دعا پڑھنا بھی ضروری ہے؟ دیکھیے، افطار کے لیے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. اگر آپ نے پڑھ لیا تو گویا کہ آپ اللہ سے اس وقت میں بھی دعا کریں جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہے. تو بعض اگر اس میں بسم اللہ آپ نے پہلے پڑھ لی اور دعا بعد میں پڑھ لی، یہ بھی درست ہے. آپ نے پہلے دعا پڑھ لی اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لی، یہ بھی درست ہے. بہت شکریہ. ناظرین، ایک بار آپ کو پھر جو آپ میرے ساتھ پروڈکٹس کی ایک بہت بڑی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اطلاع کر دوں. یہ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے پروڈکٹس جو ہے وہ خالص اجزا سے تیار کرتا ہے. 2-4 برس کی بات نہیں، صارفین کا ہمدرد پر 100 برسوں کا بھروسہ ہے. 1 صدی کی بات ہو چکی. اور وجہ کہ ہمدرد جو ہے اپنے جتنے بھی پروڈکٹس تیار کرتا ہے اس کے اندر ہندوستانی اقدار پر اس کی مبنی ایک ساکھ ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھتا. نیک ارادے اور مثبت سوچ کے ساتھ یہ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کیے جاتے ہیں. تو یہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس، ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں 5 لیٹر کے اندر رکھا ہوا کچی گھانی مسٹرڈ آئل. آپ اس کو 5 لیٹر کے اندر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے 5 لیٹر کے اندر نہیں لینا چاہتے تو یہ 1 لیٹر کے اندر بھی یہاں پر دستیاب ہے. دوسرے پروڈکٹ ہمدرد کا خالص زعفران ہے، ہمدرد کا ہینگ پاؤڈر چھوٹی سی میں رکھا ہوا ہے یہاں پر، اور ہمدرد کے خالص مسالے جس میں قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ، کئی طرح کی ڈشز کے مسالے یہاں پر موجود ہیں. آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں کچھ ثابت مسالے ہیں جیسے کہ دار چینی اور سونف، آپ ان کا بھی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. اب سوال تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے کہ جب اور دیگر مسالے جات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو پھر ہمدرد کے کیوں؟ وجہ اس کی بہت سادہ سی ہے کہ ہمدرد جو ہے ایک تو اپنے جتنے بھی اس کے مسالے ہیں وہ اپنے تمام تر مسالے اپنی ہی فیکٹری کے اندر تیار کرتا ہے، اور ہر مسالہ اعلیٰ معیار کا اور خالص اجزا سے تیار کیا جاتا ہے. ان مسالوں میں خوشبو لاجواب اور ذائقہ ان کا بے مثال ہوتا ہے. ان میں سے جو مسالے ہیں ان کے اندر نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا یوز کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹیو کا استعمال کیا گیا. دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رہے اس کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا، اور صفائی کے 4 مراحل سے گزرنے کے بعد صحت کا خیال رکھتے ہوئے، صحت کے مد نظر ان کو جو مشینوں سے پیک کیا جائے یا مشینوں سے پیک کیا جاتا، نہ کہ انسان کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے. انسانی ہاتھوں کا یا انسانی لمس کا استعمال نہیں کیا جاتا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے ان کو بہت لو ٹیمپریچر پر، یعنی کہ جو ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے بہت کم درجہ حرارت پر، جس سے کہ ان کے اندر اسینشل آئل، قدرتی آئل جو ہے وہ برقرار رہے. تو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، اور جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ آرام سے وہ مسالہ اٹھائیے اور صرف اپنے ذائقے کے مطابق نمک ملائیے، آپ کی وہ ڈش تیار ہو جائے گی. اور جو لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہیں وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اب بڑھتے ہیں مشروبات کی طرف. مشروبات میں جیسے میں نے کہا 100 سال کا صارفین کا بھروسہ، ہمدرد کا روح افزا آپ جانتے ہی ہیں، اس کی عمر بھی 100 سال ہو چکی اور آج بھی ہمارے دلوں پر راج کرتا ہے. مشروبات میں جب بھی کوئی ذہن پر نام ابھرتا ہے ہمدرد کے نام کے ساتھ تو ایک دم روح افزا. اسی طرح اس کے ساتھ رکھا ہوا ناریل پانی، اس کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا ہے کہ تاکہ اس کی تازگی برقرار رہے. ساتھ میں گلوکوز ڈی فوری توانائی کے لیے 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، لیمن کا بھی استعمال کرتے ہیں. جامع شیریں ہے، شربت سندر، اس کا بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ میں شہد، تو شہد کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تمام تر ہمدرد کے پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دی گئی تاکہ آپ ان کو استعمال کریں. یقینی طور پر جس طرح سے روح افزا آپ کے دلوں پر راج کرتا ہے، ایسے ہی یہ ایک مسالے وغیرہ بھی آپ کے کچن کا مستقل حصہ بن جائیں گے. پروگرام میں وقت دعا آپ سبھی سے التماس بار کے لائے میں دستاویز کیجیے. مولانا صاحب دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما.
بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، بالخصوص مختار انصاری صاحب کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما، متعلقین کو، علاقے کے لوگوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین میں جو مظلوم پریشان ہے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اور وہاں پر جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو اعلیٰ درجے کے شہیدوں میں شامل فرما۔ ناظرین میں سے جن احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے اللہ تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مولانا صاحب آپ پروگرام میں آئے، میری تمام ناظرین رہنمائی فرمانے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔